اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تعارف چل رہا ہے یا پہچانیں چل رہی ہیں منافقین کی۔ سورہ بقرہ میں شروع سے ہی، چونکہ قرآن کے بالکل شروع میں ہے یہ سورت، تو پہلے ایمان لانے والوں کو، کافروں کو اور منافقوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوا ہے۔ 5 آیتوں کے اندر ایمان لانے والوں کی صفات مختصر بیان کی گئی ہیں، تفصیل سے بہت ہیں قرآن میں آگے۔ 2 آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ کافر کون، اس لیے کہ کافر بنیادی طور پر وہی ہے جو ایمان لانے والی صفات کا انکار کرے، تو الگ سے زیادہ صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ان کا انکار پیغام ٹھیک سے پہنچ جانے کے بعد، اس کی سمجھ میں آ جانے کے بعد سختی سے انکار کرے، وہ کافر، تو الگ سے بہت تفصیل ان کی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن 21 آیات کے اندر تعارف ہے، ابتدائی انٹروڈکشن، ابتدائی تعارف ہے منافقین کا، اور پھر قرآن میں بہت تفصیلات اور ہیں بعد میں۔ کچھ حصہ گزر گیا اس کا، چند آیات، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اب کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے، ہماری بات تو بس یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے قالو کے بعد انما کا مطلب ہوتا ہے بات تو بس اتنی سی ہے، یعنی اس ایک لفظ کا مفہوم پورا یہ ہوتا ہے کہ بات تو بس یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات بس اتنی ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو منافقین اصل میں فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں۔ فساد کہتے ہیں بیلنس اور توازن بگڑ جانے کو، اور اصلاح کہتے ہیں توازن واپس آنے کو، بیلنس قائم رہنے کو یا بیلنس واپس آنے کو۔ وہ جب بگڑتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ حکیموں کی زبان میں کہلاتا ہے، اور حکیم کہتے ہیں اسے جسے حکمت آتی ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا مالک اللہ ہے، الحکیم اس کا ایک نام ہے۔ اب یہ بہت چھوٹے سے لیول کی حکمت ہے کہ باڈی کے اندر کن کن چیزوں کا بیلنس، توازن، سنتولن بگڑ گیا ہے، تو ان کی لینگویج میں آتا ہے، تو انہیں بھی حکیم کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں بولا جاتا ہے معدے میں فساد ہو گیا، خون میں فساد ہو گیا، یعنی جو اجزاء، جو کنٹینٹس جتنے ہونے چاہیے تھے، ان کا توازن یا بیلنس بگڑ گیا، اسے فساد کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں جو توازن، جو بیلنس اللہ نے رکھا تھا یا رکھنا چاہا ہے، اسے مت بگاڑو، برباد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، یہ پہچانے بھی ہر دور کے لیے ہیں۔ منافقین صرف وہ نہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کچھ خفیہ وہ لوگ جو سازشیں کرنے والے ایمان لانے والوں کے بھیس میں۔ قرآن کی آیات، تمام آیات کو اس پر غور کر کے اسے دیکھیے کہ ہمارے دور میں کن کے اوپر اور کن چیزوں کے اوپر یہ ان کا اطلاق ہوتا ہے، یہ فٹ ہوتی ہیں۔ تب آپ کے لیے وہ
اصل ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ فساد پھیلانے والے یعنی بیلنس اور توازن بگاڑنے والے، گڑبڑ پیدا کرنے والے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جو ہمارے آج کے دور سے متعلق چیزیں ہیں۔ یہاں جب وہ بابری مسجد کا واقعہ بہت سانحہ، بہت ایشو بہت گرم تھا، اور اس کے بعد 1992 میں پھر بابری مسجد توڑ دی گئی، اس سے پہلے ایجیٹیشن کو خوب ہوا دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو بہت چڑھایا گیا، بہت اتنا جذباتی بنایا گیا کہ مسلمان یہاں کے یہ سمجھنے لگے کہ بس ہمارے یہاں پر بقا ہے، ہم یہاں باقی ہیں، تو وہ بابری مسجد سے ہے، وہ اگر گئی تو بس ہمارا تو رہنا ہی بیکار ہے، ہماری زندگی بھی اس ملک میں بیکار ہے۔ سب کا مزاج جیسا ہو گیا تھا اس وقت، یہ بے پناہ اس کو ہائپ کریٹ کی تھی اس کی۔ اور میں نے اور موقع پہ بھی بتایا آپ کو کہ اس وقت جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے اس دور میں، اب نہیں ہے دنیا میں، میرے سینئر تھے علی گیرین، میری ان سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی تھی، یہ 1989 کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب سوال کیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ بابری مسجد مسلمان کبھی نہیں لے سکتے، کبھی نہیں لے سکیں گے، کورٹ فیصلہ کر دے ان کے حق میں ٹوٹل تب بھی نہیں لے سکتے۔ یہ باتیں معلوم ہیں، جو اوپر جو لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک ہار جانے والی اور شکست کھا جانے والی ذہنیت اور سائیکی اور نفسیات پر لا کر کھڑا کر دیا، جانتے تھے کہ یہ ہوگا۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات، آج جو حالات ہیں ان کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ جو پاور میں ہیں اور جن کی وجہ سے آپ ممکن ہے کہ آگے آپ بڑی تباہی کے دور سے ابھی گزریں، وہ تو اچھوت تھے یہاں کی پبلک کی نظر میں۔ پبلک انہیں ووٹ کب دیتی تھی، انہیں کب لاتی تھی، اور ان کی باتیں کب سنتی تھی؟ یہ تو موبلائز ہونے شروع ہی اس ایشو سے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان شدت اختیار نہیں کرتے تو یہ موبلائز نہیں ہوتے، آج یہاں نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اور ایشوز انہوں نے لیے۔ پھر تو اب جانتے ہیں اگر کہ اس کے نتائج برے نکلیں گے، یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ممکن ہوگا، اس کے بعد بھی اگر لوگوں کو لیڈرشپ اس مقام پر لے جا کر کھڑا کرتی ہے تو پھر وہ لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فساد پھیلایا۔ اس کے بعد پھر فسادات ہوئے بہت پورے ملک کے اندر۔ جب بابری مسجد ٹوٹی تھی پورے ملک میں جگہ جگہ فساد ہوئے، بہت سے کرفیو جگہ جگہ لگے۔ اس موقع پر یہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ تفصیلات، نوجوان ہیں تب چھوٹے ہوں گے۔ اس موقع پر پورے ہندوستان کے اندر جتنے وہ موقع تھا، اور اس کے علاوہ ایک میں اور انسیڈنٹس بتا رہا ہوں کہ جب گجرات میں 2002 میں فسادات ہوئے تھے، اپنی نوعیت کے الگ تھے وہ باقی فسادات سے، اپنے نیچر کے بالکل الگ تھے، جس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ حکومت کے ذمہ داروں نے صاف صاف لفظوں میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم کرا رہے ہیں، ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ پہلے کبھی ہوتے تھے چاہے انتظامیہ ساتھ دیتے ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، کہا کبھی نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ان کی سرپرستی میں ہوئے اور انہوں نے اس کو کہا۔ ان دنوں میں کہا تھا ان کے کئی ذمہ داروں نے۔ اس وقت رام ولاس پاسوان ایک غیر مسلم، جس نیت سے بھی کیا انہوں نے، ایک غیر مسلم سیاسی لیڈر نے احتجاج میں، پروٹیسٹ میں ریزائن کیا، استعفیٰ دیا اپنی پارٹی سے، جس پارٹی میں وہ تھے، یہ کہہ کر کے خالی زبانی بیانات چل رہے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ کسی مسلمان نے نہیں دیا، نہ ایم پی نے، نہ ایم ایل اے نے۔
اگر ان دونوں موقعوں کی بات میں نے اور بہت سے ایسے گزرے ہیں، میں نے دو آپ کو یاد دلائے یا بتائے کہ نہیں معلوم تھے، تو ان دو موقعوں کے اوپر اگر سارے پارٹی بیریئرز توڑ کر سارے مسلمان ایم پی ایم ایل اے ریزائن کر دیتے تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ جاتا کہ یہاں تو ڈیموکریسی نہیں بچی. لیکن ایک غیر مسلم نے تو دیا ریزنیشن، کسی مسلمان نے نہیں دیا. اور اسٹیٹمنٹس بھی ہر ایک جس پارٹی میں بھی جو تھے وہ بس اتنے دیتے تھے جتنے سے ان کی پارٹی کے مفاد کل نہیں ہو. مذمت بھی کرتے تھے، کنڈیم بھی کرتے تھے اگر اسے، تو وہ اس انداز میں کرتے تھے کہ ان کی پارٹی کی بات اونچی رہے. تو یہ مسلمانوں کے مفادات کی بات نہیں تھی، یہ سب کی میں بات کہہ رہا ہوں، سب، کسی ایک کی نہیں کہہ رہا. تو جب کسی پارٹی میں کوئی شریک ہوتا ہے، پہلے ہی تو لیڈرز میں تو ایم پی ایم ایل ایز ہو گئے، جب کسی سیاسی پارٹی کو کوئی جوائن کرتا ہے تو پہلے وہ حلف لیتا ہے، اوتھ ہوتی ہے اس کی وفاداری کی. پھر ان کے امیر یا امام وہ ہوتے ہیں جو پارٹی لیڈر ہوتے ہیں، چاہے وہ مایاوتی ہوں آج کے دور کے، چاہے وہ اکھلیش یادو ہوں، چاہے وہ راہل گاندھی ہوں. وہ ان کی پارٹی، وہ وفاداری کا حلف لیتے ہیں کہ ہم پارٹی کے وفادار رہیں گے ہر معاملے میں، اور پھر وفاداری نبھاتے ہیں. اگر وہ ایشو آئے جو جس کے اندر ملت کے لیے واقعی بہت اس کے خلاف باتیں جا رہی ہوں تو وفاداری ان معاملوں میں بھی وہ نبھاتے ہیں. زبانی بیانات بھی اس حد تک آتے ہیں بس جس سے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچے، اس سے آگے نہیں. یعنی اس کا مطلب ان انٹرسٹ کو انہوں نے اوپر رکھا. تو یہ سب، یہ میں مثالوں میں آپ کو رکھ رہا ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم اگر نہیں ہوں وہاں نہیں جائیں اور نہیں کچھ کریں تو مسلمانوں کو کون ڈیفینڈ کرے گا. اور ان سب نے حالات کو ہمیشہ بگڑنے میں سب کا کنٹریبیوشن رہا ہے. فساد، اسے فساد کہا جائے گا. فساد میں نے جیسے بتایا تھا ابھی آپ کو، فساد توازن اور بیلنس کو بگڑنے کو کہتے ہیں. صلح کا ماحول بگڑ گیا وہ فساد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ پھر فساد کی کچھ اور مثالیں بہت ہیں قرآن شریف میں، لیکن زیادہ تر قرآن نے فساد اسے کہا ہے کہ جو لوگوں میں اونچ نیچ اور عدم برابری پیدا کرتے ہیں، عدم مساوات پیدا کرتے ہیں، اکنامک، لوٹتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگ اور ان کی جن کی وجہ سے غریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کا پیسہ وہ سمیٹتے جاتے ہیں. قرآن نے زیادہ تر جگہوں پر اسے فساد کہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ایسے لوگ ہیں ان کی باتیں تمہیں بڑی سہاونی محسوس ہوتی ہیں اس دنیا کے بارے میں. جب وہ بات کرتے ہیں، اس کی انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو تمہیں بہت کنونس کر دیتے ہیں، بڑے قابل محسوس ہوتے ہیں، حالات پہ بڑی نظر ہوتی ہے ان کی. سورہ منافقون میں بھی الفاظ یہی آئے ہیں کہ تمہیں بڑے حیران ہو گئے، بڑے ان کو دیکھ کر ایسے ہوتے ہیں. لفظ وہاں منافق جو آیا، منافق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں بڑا امپریس کریں گے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے، دل میں تو ان کے جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو پھیلاتے ہیں وہ انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہیں ایمان لانے والوں کے، اور اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تمہارے انٹرسٹ کی باتیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور جھگڑے کا ماحول اصل میں وہ جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت اس معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں کہ یہ ماحول جھگڑے کا ہی پیدا کریں گے. اس کے آگے اگلی آیت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں تولا کے. ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے جب وہ پیٹ پھیرتے ہیں، تم سے پیچھے ہوتے ہیں، تو جب تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہو، ایک تو یہ مطلب ہے. اور اسی لفظ کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے. ولایت کہتے ہیں حکومت کو عربی میں، والی کہتے ہیں حکومت کرنے والے کو، اور اس سے یہ اسی کا یہ ورب ہے.
تولا، جب پاور آتی ہے ان کے پاس، جب وہ پاور میں ہوتے ہیں. تو میں نے یہاں پر اس ٹرانسلیشن کو لیا ہے، یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اس آیت کے اندر. اسے بھی لیا جا سکتا ہے. اصل مطلب جنہیں فسادی کہا ہے وہ تو وہی ہے، وہ تو پھر ایک ہی ہیں. جب ان کو پاور ملتی ہے زمین میں تو وہ بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد پیدا کریں. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اکانومی کو برباد کرنا دوسروں کی، اور اس کی کاسٹ پر وہ بڑے ہوتے ہیں. کھیتیاں برباد کرتے ہیں، نسلیں برباد کرتے ہیں. وہ نسلیں بہت سی، ایک بڑا جامع لفظ بولا ہے قرآن میں، وہ نسلی ہیں. نسلیں جو ہے وہ ویجیٹیشن اس کی بھی ہوتی ہے، وہ نسلیں جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی ہوتی ہیں. واللہ لا يحب الفساد، اور اس فساد کو اللہ پسند نہیں فرماتا. انہی کے ذکر چل رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اخذت العزت بالاسم، تو ان کا تکبر، ان کی انا، ان کا استکبار جو ہے وہ انہیں اور جما دیتا ہے گناہ کے اوپر. شیخی میں اور بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں. فحسبہ جہنم، تو ان کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور مہاد کہتے ہیں بستر پالنے کو، تو اسے با محاورہ ترجمہ ٹھکانہ ہوا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. تو یہ فساد کے بارے میں قرآن نے اور بہت سی چیزوں کو فساد کہا ہے مختلف جگہوں پہ. بہت زیادہ لمبا طویل ہو جائے گا، اس لیے میں اسے نہیں لے رہا. الا انہم هم المفسدون، سن لو کہ وہی اصل میں فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو فسادی. وہ سچ مچ اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ فساد پیدا کر رہے ہیں. یہ مختلف گروہ ہیں الگ الگ، جو پہچانے جو منافقوں کی چل رہی ہے، بہت سی الگ الگ طرح کے گروہ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے مانو، ایسے ایمان لاؤ کہ جیسے جماعت مومنین ایمان لائی، جیسے لوگ اس طرح سے تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ایسے ایمان لائیں ان بیوقوفوں کی طرح؟ یہ تو بیوقوف ہیں. اگر ہم تجارت کے اندر، بزنس کے اندر ہر جگہ سچ بولنے لگے تو برباد ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ایسے ایمان لائیں ہم. یہ تو میں نے صرف ایک مثال دے دیا، پھر بہت سی آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ وہ سارے اصول جو بتائے گئے ہیں جس میں سچ مچ کوئی ایمان لانے والا ہو، کاربند رہے. کبھی کسی دور میں وہ لوگ بہت زیادہ رہے، کسی دور میں بہت کم ہیں، لیکن وہ جو ایمان لانے کے اصول ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے لاؤ ایمان، جو سچ مچ ایمان لانے والے جیسے ایمان لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. الا انہم هم السفہاء، سن لو بیوقوف تو وہی ہیں، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے. وہ اس بات کو جانتے نہیں کہ اصل بیوقوف وہ ہیں. وہ نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں. نقصان ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں. بتایا تھا میں نے آپ کو کہ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ اسی سلسلے کے جو ابھی شروع ہوا ہے درس اس میں آیا تھا یا نہیں، لیکن بہت مرتبہ آ چکی ہے یہ بات کہ یہ تو کہہ دیا، واضح کر دیا اللہ نے کہ نتیجہ فوراً مرتب ہوتا جاتا ہے ہر غلطی کا، ہر گناہ کا اسی وقت. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی سرعت سے، بہت تیزی سے حساب لیتا ہے. اب قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، اس کے بعد جو اگلا سور پھونکا جائے گا وہ کتنے عرصے بعد ہوگا بالکل نہیں جانتے ہم. ہو سکتا ہے لاکھوں سال کی بات ہو، یہ ہمیں نہیں معلوم. اور شریعت کہتے ہیں بالکل بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے. تو اللہ بڑی تیزی سے حساب لیتا چلتا ہے. ہر عمل کا نتیجہ اسی وقت فوراً ہاتھ کے ہاتھ بجلی سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں فوراً ایکومولیٹ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے، اسی وقت ملتا ہے. ہاں اس کا ریزلٹ اپیرنٹلی سامنے نہیں آتا. یہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے قرآن میں کہا کہ اگر تمہارا رب اگر پکڑنے لگ جاتا ہر گناہ کے اوپر لوگوں کو اسی وقت، تو کوئی بچتا ہی نہیں زمین پر. اس لیے وہ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے، ملتا فوراً ہے. پھر اس کا قانون ہے کہ کس چیز کا ریزلٹ کتنے دنوں بعد آؤٹ ہوگا، کس طرح کی غلطیوں کا کتنے دنوں بعد آؤٹ ہوگا. تو جس وقت وہ اپیرنٹلی، جس وقت وہ ظاہری طور پر وہ ریزلٹ ایکومولیٹ ہو کے، اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے سامنے آتا ہے، فرمایا اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی. پھر نہیں ہوتی مہلت، پھر کوئی توبہ کام نہیں آتی، پھر کوئی احتیاط کام نہیں آتی.
اس سے پہلے پہلے ہوتی ہے توبہ. یہ بیوقوف ہیں، یہ خود بیوقوف ہے. اس سے پہلے کا انہیں شعور نہیں ہے. یہ قانون ہے جو اللہ نے بتا دیے، ایمان لانے والے اسے مانے. وہ بھی جو آج ایسے لوگ بھی کہ جن کے پاس بڑی ایبسولوٹ پاور رہی ہوگی، ان کے لیے عام لوگوں کی تمام دقتوں پریشانیوں سے زیادہ بڑی مینٹل اسٹیٹ سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ اب ان کی نہ چلے. آپ کو نہیں معلوم کیسے کیسے عذابوں سے گزرتے ہیں، کون کون کس کس انداز میں دنیا میں گزرتا ہے، آپ کو نہیں معلوم. دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں آپ تو صرف ایک پیمانہ دیکھتے ہیں نا، کس کے پاس مال زیادہ ہے کس کے پاس کم ہے. کہتے ہیں اب بھی بہت مال ہے، فلاں کے پاس، فلاں نے بہت زیادتیاں کی، فلاں نے بہت ظلم کیے، مال بہت ہے. بہت مال ہونے والے بہت سوسائڈ کرتے ہیں دنیا میں. کچھ ان کے گھروں کے اندر تو قرآن نے کہا کہ اللہ کا تو ارادہ ہی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے مالوں اور اولاد کے ذریعے ہی عذاب دے اسی دنیا کے اندر. کہا کہ اور پھر یہ زندگی تو ایک مسلسل ایک اسٹریٹ لائن ہے، سفر ہے جس میں ایک انٹری پوائنٹ آتا ہے ایک لائف سے دوسری لائف میں انٹری کا، جسے موت کہتے ہیں. موت کا مطلب خاتمہ نہیں، زندگی تو جاری ہے. ریزلٹس یہاں جس کے نہیں نکلے وہ آگے نکلیں گے، ورنہ یہاں نکلتے ہیں دوسروں کو اندازہ نہیں ہوتا، جن پر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں. کہا کہ یہ بیوقوف تو یہ خود ہیں جو یہ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کو نہیں مانتے. قانون مکافات عمل کہتے ہیں، جو اسے نہیں مانتے کہ جو کیا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا، باہر آگے ملے گا، لازمی ملے گا. یہ علم نہیں رکھتے، بیوقوف یہی ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان مختلف ہیں، الگ الگ مثالیں. جب ایمان لانے والوں کے پاس ہوتے ہیں جو صحیح ایمان کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب اپنے سازشیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو ان سے کہتے ہیں وہاں تو ان سے تو ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، ان سے تو ہم ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ میں ہیں. اصل میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ کا قانون. پھر یہ آتا ہے اللہ، یہ جگہ جگہ الفاظ آتے ہیں نا قرآن میں، اس سے لوگوں کو بہت کہیں تشویش ہوتی ہے، کہیں مطلب نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. اللہ کا قانون، اللہ خود کچھ نہیں کرتا، اللہ نے ایک قانون بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے قانون میں تمہیں کبھی تبدیلی نہیں ملے گی، بدلے گا ہی نہیں. اب وہ قانون اپنا کام کرتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لانے والوں سے مذاق کر رہے تھے تو اللہ کا قانون ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا. مذاق یہی تو تھا نا کہ وہ دھوکے میں رہے، تو اصل میں دھوکے میں وہ خود ہیں. یہ مذاق اللہ کے قانون کا ان کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، بڑھتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اندھیروں کے اندر اور ایسے بھٹکیں کہ پھر ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیسے نکلیں، راستہ نکلنے کا نہ ملے، وہ اتنے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو یہ ان کے ساتھ اللہ کے قانون کا مذاق چل رہا ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو اس جگہ لے کر جا رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی سودا کر لیا، گمراہی خرید لی، ہدایت کو بیچ دیا. تو بہت برا سودا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت بہت بری ہے، بہت نقصان کا سودا کیا ہے، نقصان کی تجارت کی. قرآن نے جگہ جگہ تجارت کہا ہے اسے. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تمہیں ایسی تجارت میں نہیں بتاؤں کیا کہ جو تمہیں درد سے نکال دے، زندگی جو درد بن گئی ہے اور آگے بھی دردناک عذاب، اس سے تمہیں نجات دے دے، اس سے تمہیں نکال دے. کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کہا ایمان لانے والوں، اللہ پر اس کے رسول پہ پہلے ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں پھر اس کا عمل سے ثبوت دینا ہوگا کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا ہوگا تمہیں، لگاتار جد و جہد جس کے اندر تمہارے مال و جان بھی لگتے رہیں. اس کو کہا کہ یہ تمہارے نفع کا سودا ہے. جگہ جگہ قرآن نے اسے سودے کا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والوں سے اللہ نے سودا کر لیا، ایمان لانے والے اللہ سے سودا کر چکے
جنت خرید لی، اپنے مالوں اور جانوں کو بیچ دیا. جنہوں نے نہیں بیچا انہوں نے نہیں خریدی. اب جہاں پر دین کا مفاد ہوگا اللہ کے راستے میں، اس نے اجازت دی کہ تمہیں واپس کسٹوڈین بنا دیا کہ تمہارے پاس ہے. اور بہت عجیب الفاظ ہیں، یہ دیے بھی تو اسی کے تھے. دونوں تمہارے پاس کب تھے؟ جان و مال. اس نے دیے، پھر کہا کہ ہمیں بیچ دو، جنت کا سودا کر لو. تو وہ بھی جس نے نہیں بیچے اپنے تھے ہی نہیں. وہ بھی جس نے نہیں بیچے، جنت کا سودا خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے ہو جائے گا. کہا ان کی تجارت بہت بری ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو انہوں نے یہ ریورس الٹا سودا کیا، نقصان کا سودا کیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے راستے پر پھر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اس سے آگے ایک دو مثالیں آ رہی ہیں. ایک چیز درمیان میں بہت اہم ہے جو اور گزری، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب یہ دو مثالیں آ رہی ہیں منافقین کے لیے. دو مثالیں دی. پہلے یہ دونوں مثالیں میں پوری پڑھ دوں ترجمے کے ساتھ میں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کروں گا. تمثیلیں ہیں، پیرابلز ہیں یہ. ان کی مثال ایسی ہے، اور یہ بھی دو الگ الگ گروہ ہیں جن کی یہ دو الگ الگ مثالیں ہیں. جیسے کسی نے ایک آگ جلائی، آگ روشن کی، استوقد نارا، فلما اضاءت ماحولہ، اور جب ماحول اس کے چاروں طرف کا روشن ہو چکا، ذهب اللہ بنورہم، تو پھر وہ انہوں نے جتنی روشنی پھیلائی تھی وہ اللہ نے ختم کر دی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا ان اندھیروں کے اندر جس میں ان کو اب کچھ نظر نہیں آتا. یہ تو ایک مثال ہے. ان کے بارے میں کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہو گئے ہیں. اب ان کی واپسی نہیں ہوگی، وہ نہیں لوٹیں گے. دوسری مثال ہے وہ کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا بہت تیز زبردست بارش ہو، اوپر سے آ رہی ہو آسمان سے، اور اس میں اندھیرے ہوں، اس میں بجلی ہو اور کڑک ہو، اس کے اندر گرج ہو اور کڑک ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے وہ جو کڑک ہوتی ہے اس سے اتنی زبردست ہوتی ہے کہ انہیں موت کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اس ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوسے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، لیکن بچ نہیں پائیں گے، اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے ان کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ ان کی نگاہوں کو لے جائے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، ذرا سا چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پھر جب بجلی رک جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعتوں کو اور ان کی نگاہوں کو ان کو بھی ختم ہی کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے. یہ دو مثالیں آئیں. ان دونوں مثالوں کو بچپن سے میں جو کچھ پڑھتا چلا آیا، پھر بات کو اس پہ سوالات پیدا ہوئے تھے. سب جگہ میں نے پھر بہت سی تفسیریں دیکھی، بہت سی دیکھی. ان سب کے اندر انہیں کہا یہ گیا ہے کہ جیسے ایک شخص نے، یہ پہلی مثال تھی آگ روشن کی، تو اس مثال یا تمثیل سے یا پیرابل سے سمجھا گیا کہ کہا یہ گیا ہے اسے سمجھاتے ہوئے کہ وہ جیسے وحی کی روشنی ہو، اور لیکن اس وحی کے اندر، اس وحی کی روشنی میں فلما اضاءت ماحولہ، اس نے وحی کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہا تو پھر اللہ نے اسے تاریک کر دیا، اس روشنی کو ختم کر دیا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں نظر نہیں آتا. یہ پہلی مثال تھی. نار لفظ جو ہے وہ آگ، اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور نور، اس میں بھی روشنی ہوتی ہے. نور رحمت کے لیے آتا ہے، ٹھنڈک کے لیے آتا ہے، خوشگواری کے لیے آتا ہے. نار میں روشنی تو ہوتی ہے آگ میں، لیکن آگ سزا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آگ جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگ جو ہے وہ ایسی تپش کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے تکلیف ہو. روشنی اس میں ہوتی ہے. تو میری پھر جب غور و فکر شروع کیا اس بات کو، بہت عرصہ ہو گیا، اب جب غور و فکر شروع ہوا تو مجھے مثال وہ ٹھیک نہیں محسوس ہوئی. بہت تفسیریں دیکھی، سب میں ایسی ہی تھی کہ نار سے کیسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نار سے، آگ سے کیسے تشبیہ دی جائے گی. اس کے بعد یہ جو اگلی مثال ہے اس میں بھی یہ کہا گیا جیسے کہ بارش، آسمان سے بہت تیز بارش ہوئی، ظلمات و رعد و برق،
بارش رحمت ہوتی ہے، اور قرآن میں بہت سی جگہوں پر وحی کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کو وہی بھی اللہ کی رحمت ہے. جگہ جگہ تشبیہ، بہت سے مقامات پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کی وحی کو، کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے زمین پھل پھول جاتی ہے. لیکن تیز بارش، بہت تیز بارش ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، پھر وہی بارش عذاب بھی ہوتی ہے. جب بارش نہ ہو رہی ہو تو لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، سوکھا پڑ رہا ہے اللہ باران رحمت نازل فرما. لیکن اگر 5 دن ہو جائے لگاتار تو چیخے مر جاتے ہیں سب کہ اللہ اسے روکیے، اس سے نجات دلائی، عذاب ہو گیا. تیز بارش بہت، اور پھر اس کے ساتھ میں آگے آ رہا ہے فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے. وہی میں اندھیرے کیسے آئیں گے؟ یہ مثال یہ ہے اس کو کہ اللہ کی طرف سے اوپر سے بارش ہو رہی ہے، یہ اس کو کہا گیا کہ یہ وحی کی ہے. اس میں ظلمات اور اندھیرے ہیں، وہی میں اندھیرے نہیں ہوتے. وہی تو اس لیے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے. قرآن نے جگہ جگہ کہا اسے لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو وہ ظلمات اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جائے. اس میں اندھیرے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں اندھیرے ہیں، ورعد و برق اور بجلی اور کڑک. پھر یہ ہے کیا؟ اسے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہے اس کے اندر جو نافرمانوں کو جگہ جگہ ڈرایا گیا ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے. تذکرہ وہ الگ بات ہے، لیکن اس وحی کے اندر شامل ہو اندھیرے. یہ تشبیہ جو ہے یہ بہت عجیب سی تشبیہ ہے اور بالکل دل کو نہیں لگتی اگر کوئی ویسے ہی گزر نہیں جائے پڑھتا ہوا اور کوئی غور اگر کرتا ہو تو. میں پھر شروع سے پہلی مثال پر آ رہا ہوں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ایسی ہے ان کی جیسے کسی نے آگ جلائی. آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے، آگ میں نقصان جلانے کی طاقت بھی ہوتی ہے، نقصان پہنچانے کا مادہ بھی ہوتا ہے. اب اس نے جلائی، اس کی اپنی ایفرٹس ہیں اس کے اندر شامل، خود سے نہیں موجود ہے آگ. کسی نے آگ روشن کی، اس پر بھی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی ان چیزوں کا استعمال کیا اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے. یہاں پر دنیا کے جو وسائل ہیں، دنیا میں بہت سے نظام ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ایجادات ہیں. وہ یہاں کے دنیاوی علوم کے اوپر اپنی عقل لگائی اور اس کے اندر ان میں بہت سے نقصانات بھی چھپے ہوئے، ان کے کچھ فائدے بھی ہیں. مثال یہ دی گئی ہے کہ اس نے صرف اپنے آپ کو یہیں تک رکھا، اس کو وحی کی روشنی میں دنیا کو استعمال نہیں کیا. دنیا کی ان چیزوں کو لے کر آیا، ان فلسفیز کو لایا یا ان ایجادات کو لایا جن کے اندر روشنی بھی نظر آتی ہے، لیکن ان کے اندر نقصان ان کے حاوی ہیں، نقصان زیادہ ہیں اس کے فائدے کے مقابلے میں. قرآن نے شراب کے لیے بھی یہی کہا نا، ڈرنکس کے لیے یا خمر کے لیے، کہ اس کا نقصان ان کا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو نقصان کرنے والی چیزیں، اس درجے کی چیز جسے حرام قرار دیا، اس کے لیے بھی یہ کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. یہ دنیا میں اکیلا کلام ہے، دنیا میں اکیلی یہ حقیقت پر مبنی ہے. جہاں کہیں بھی پروہیبیشن ہوتا ہے، کہیں نشہ بندی لاگو ہو جاتی ہے، کہیں قانون بنا دیا جائے، اور قانون نہ بھی بنایا جائے، لوگوں کو روکا جائے، اکسایا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ نشہ چھوڑو، تو ہر جگہ آپ کو سلوگن لکھے ہوئے ملیں گے کہ بہت خطرناک ہے، تباہ کر دے گا. یہ کہیں نہیں ہوتا، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. قرآن نے کہا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس لیے کہ ہیں، لیکن کہا اس کے نقصان بہت زیادہ ہے اس کے فائدے سے. تو تمہیں جس کے نقصان بہت زیادہ ہوں اور جس کے فائدے کم ہوں تو تمہیں چھوڑنا ہے نا. اس لیے اللہ نے تمہیں روک دیا کہ تم اس سے بچو گے. ایسے ہی آگ کی بات یہ ہے کہ جس کی مثال، جن دنیا کی چیزوں کو تم فائدے کے بہت سے قانونوں کو تمہیں محسوس ہوتا ہے اس کے اندر فائدے بھی ہیں، بہت سے قانون ہیں، بہت سے لاز ہیں، بہت سی فلسفیز ہیں، بہت سی ایجادات ہیں جس کے نفع بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. اب ایک شخص نے اس کو استعمال کیا، فلما اضاءت ما حوله،
اور ابھی کچھ فائدے نظر آنے شروع ہوئے تھے ماحول کو جب اس نے روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، وہ فائدے سب ہوا ہو گئے، ایڈوانٹیجز ہوا ہو گئے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ حاوی ہو گئے، وہ ڈومینیٹ کر گئے، جو اس کے نقصان تھے، تباہیاں اس کے اوپر آ گئیں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ۔ تو پھر اللہ کے قانون نے وہ فائدے جو ہیں وہ تو تھوڑے سے نظر آئے تھے، وہ گل کر دیے، اور پھر اس کی تباہیاں جو ہیں وہ چھا گئیں، ان کو چھوڑ دیا ان اندھیروں میں، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ گروہ وہ ہے جس نے صرف دنیا کی چیزوں کو صرف اپنی عقل سے یہاں پر سوچا اور اپنے فائدے اٹھانے کی یا اسے دنیا کے فائدے کی چیزوں کو سمجھا، وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں ان کی پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آگے جن الجھنوں میں پھنس گئے، جن مسائل میں گرفتار ہو گئے، جن جہنموں میں پہنچ گئے، ان سے کیسے نکلیں۔ جہاں تک اس کا سوال ہے ایمانیات کا، تو وہاں ایمانیات کے معاملے میں بھی کہا کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی واپسی نہیں ہوگی، یہ اس طرح کے منافق ہیں کہ یہ واپس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو، وحی الہی کو تو بالکل الگ ایک طرف رکھ دیا، اس کی روشنی میں کائنات پر غور کرنا تھا اور کائنات سے فائدہ اٹھانا تھا، وہ بھی ضروری تھا، لیکن اس کی روشنی میں کرنا تھا۔ انہوں نے خود کیا جو کچھ کیا بس۔ اب یہ دوسری مثال ہے کہ خود کرنے والے نہیں ہیں، یہاں کی چیز یہ، اب یہ دوسری مثال میں تذکرہ اس کا نہیں کہ کسی نے خود کچھ کیا تھا، یہ دوسری مثال آ رہی ہے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، اب ماحول میں تیز بارش ہے، کوئی چیز اس نے خود نہیں کی، بارش خود نہیں برسائی ہے، تو جو کچھ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اب تذکرہ اس کا ہے، جو نظام پھیلا ہوا ہے، جو فلسفی پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال یہ دی کہ بہت تیز بارش، یہ تیز بارش تو نقصان کی چیز ہوتی ہے، لگاتار تیز بارش، اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، اس کے اندر رعد اور برق، کڑک اور بجلی بھی ہے۔ بجلی کے اندر کچھ بہت سے فائدے ہیں، اس کے بجلی چمکنے میں بہت فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں، لیکن پھر وہی بجلی جلا بھی دیتی ہے، نقصان بھی زبردست پہنچاتی ہے، وہی مہلک بھی ہوتی ہے، ہلاک بھی کرتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں اس میں، اس نظام کے اندر جو کچھ یہ چاروں طرف وہ اپنے دیکھتے ہیں جو چلا آ رہا ہے، خود کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے، پریشان ہیں کہ کیا کریں، ذرا سی روشنی کہیں نظر آتی، کچھ فائدے نظر آتے ہیں تو چلتے ہیں ادھر، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوزڈ ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی، اس کے نقصان جب نظر آتے ہیں تو کانپتے بھی ہیں، اپنے کڑک ہوتی ہے، یہ مثال چل رہی ہے تو اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے انگلیاں دیتے تو کانپتے بھی ہیں، اور کہ یہ تو بالکل آ گئی، موت آ گئی، ذرا سی روشنی نظر آتی ہے تو ذرا سا بڑھتے ہیں، پھر اندھیرے ہو جاتے ہیں، بجلی ذرا سی دیر چمکتی ہے اور پھر گھپ اندھیرا ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ جو اصل میں اللہ کے کلام کی طرف نہیں آئے، وہاں سے انہوں نے ہدایت نہیں لی، تو جو ماحول ہے اس سے ان کے دلوں میں خوف بھی ہے، روشنی کی کچھ کرن نظر آتی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا۔ اور پھر میں دوبارہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بڑی تعداد میں آپ کے مذہبی لیڈر بھی اور آپ کے سیاسی لیڈر بھی آپ کو انہی جگہوں پر لے کر آئے، ان کے خود سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوز ہیں وہ تو، سیاسی لیڈروں کے خاص طور سے مذہبی لیڈر، ان کے خود سمجھ میں نہیں آتا کدھر جا رہے ہیں، حالات ہاتھ سے نکل گئے، بیچ بیچ میں کہیں روشنی کی کرنیں نظر آتی ہیں تو کہتے ہیں اب ادھر بڑھیں گے، اور پھر وہاں بلاک ہو جاتے ہیں، آگے جا کر راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ذرا سا بڑھتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ٹھٹک جاتے ہیں جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ابھی واپسی کا راستہ باقی ہے، اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا لا یرجعون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس سے پہلے کہا تھا وہ پہلی مثال تو ان کی ہے کہ یہ نہیں لوٹیں گے، انہوں نے خود حصہ لیا تھا اس کے اندر اور خود وہ فلسفے پیش کیے تھے۔ یہاں وہ جو صحیح راستہ ان کو اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، بس حالات جو ان کے سامنے موجود ہیں اس سے کبھی کانپتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، لیکن اس کو نہیں لے رہے۔ یہ دونوں مثالیں ان کی جو وحی کی رہنمائی سے الگ ہیں، اور دونوں کو وحی کی دونوں مثالوں کو ہمارے یہاں ہماری تفسیروں میں سب میں جتنی میں نے دیکھی اور سب میں یہ ایسے ہی لیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک جگہ اتنا تو صرف ایک تفسیر کے اندر مولانا امین حسین اصلاحی صاحب کے
تدبر اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ نار کو بھی اور اسے بھی، تیز بارش کو بھی، لیکن پھر کہا نہیں، لیکن اس کو محاورے میں عربی زبان میں ایسے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان کو یعنی کھٹکے تھے کہ یہ معنی کے اعتبار سے تو یہ جو جا رہی ہے اس سے وہی کی مثال نہیں لی جا سکتی، لیکن پھر انہوں نے کہا زبان کے اعتبار اور محاورے میں ایسے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں دی انہوں نے عربی زبان کے محاورے کی وہاں. بہرحال یہ منافقوں کی مثالیں چل رہی ہیں. اس میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے خود وہ تدبیریں کی جس سے جو کام آنے والی زیادہ نہیں تھی، جس میں نقصان زیادہ تھے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے وہی کے رہنمائی کو لیا نہیں، اس کو اصل اپنا نہیں بنایا، اور جو کچھ بھی حالات تھے اس میں وہ وقتی جو بھی کوششیں کرتے رہے، اس میں کہیں روشنی کی کرن نظر آئی تو ادھر چلے، اور باقی پھر وہ ٹھٹک گئے کہ کیا کریں، کنفیوز اور پھر سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. یہ جو آیا سمعہم و ابصارہم، اللہ نے ان کے سننے پہ اور ان کی نگاہیں جو ہے وہ اللہ چاہے تو لے جائے، ختم کر دے، لیکن ان کی گنجائش ابھی باقی ہے. کہا نا اگر اللہ چاہے تو یہ واپس آ سکتے ہیں. اس سے پہلی مثال جن کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لوٹیں گے، سیل ہو چکے یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بسمعہم و ابصارہم، قرآن میں ہر جگہ تقریباً یہ سماعت جو ہے سننے کی اسے تو کہا ہے سنگولر میں، واحد میں، اور اس کے ساتھ ابصارہم جمع، نگاہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں. بات ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی، اگر ایک کی ہوتی تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ایک کی بات ہو رہی ہوتی، دو کان ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک آیت گزری جہاں کافروں کی ڈیفینیشن چل رہی تھی یا ان کی پہچان چل رہی تھی، تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب جمع، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، یہ سنگولر ہے، ان کے سننے کی طاقت پر، سننے کی طاقتوں پر نہیں، اسماءہم جمع نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصارہم یہ پھر جمع آ گئی. اس کو ہر جگہ سنگولر لائے ہیں، اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو ہر جگہ پلیورل لائے ہیں. یہ میرے بہت عرصے سے، بہت زمانے سے، برسوں پہلے ذہن میں آتا تھا کہ اس میں کوئی خاص بات ہوگی، اسے ہر جگہ ایسے کیوں استعمال کیا ہے. یہ تین ہی قوتیں ہیں. پہلی بات تو انہی تین کو استعمال کیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان تین قوتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا. سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت، ان کا تم سے، انسان سے حساب لیا جائے گا. حساب تو ہاتھ پیر کا بھی لیا جائے گا. ان کو نہیں کہا. باقی جتنے آرگنز ہیں وہ عمل کرتے ہیں، ان کو جو آرڈر آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. باقی باڈی کے جتنے آرگنز ہیں کچھ خود بخود کیے چلے جاتے ہیں. معدہ ہے، اسٹمک ہے، آپ نے حرام غذا کھا لی، وہ پیستا رہے گا، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. گردے جو ہیں وہ خون کی صفائی پھر بھی کرتے رہیں گے، حرام کھا لیجئے چاہے حلال کھا لیجئے. کچھ وہ ہیں جن کو لگا رکھا ہے کام کے اندر، ان کے حساب کا سوال نہیں. کچھ وہ ہیں جن کو انسان کا دماغ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے، اب کیا کرنا ہے، تمہیں چل کر جانا ہے، کون سی غلط چیز اٹھانی ہے، کس غلطی کی طرف جانا ہے، تو یہ اس میں حصہ لیتے ہیں. لیکن اصل میں ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں. ان کو جہاں سے آرڈر ملتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ہدایت کا تعلق صرف تین فیکلٹیز سے ہے انسان کے حواس میں. اس میں ایک دیکھنے کی طاقت، ایک سننے کی طاقت، جس دیکھ کر انسان ہدایت لیتا ہے، سن کر انسان ہدایت لیتا ہے. اور قرآن نے ایک تیسری بات کہی جسے میں نے بہت تفصیل سے پہلے رکھا تھا کہ قلب، سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی قوت کا تعلق ہوتا ہے تفقہ کا قلب سے. ایک اس قوت کی بات کی کہ ان تینوں کا حساب لیا جائے گا. اس میں قلب کو ہر جگہ جمع میں لیا. قلب تو اگر ایک آدمی کی بات کریں تو ایک ہی ہوتا ہے انسان کا دل. آنکھیں دو ہوتی ہیں، کان دو ہوتے ہیں، پھر بھی ہر جگہ سننے کی طاقت جہاں کا سماعت، اس کا سمعہم، اسے جمع میں نہیں رکھا. اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، بیولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں. کچھ جو ہلکا پھلکا سا میرے ذہن کے اندر بیولوجیکل آسپیکٹ ہے وہ بھی رکھوں گا میں، لیکن کچھ معنوں کے اعتبار سے بھی کچھ بات ہے. انسان ہدایت حاصل کرتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے. غور و فکر میں بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے، دنیا کے بہت سے فلسفوں پہ غور و فکر کرتا ہے، بہت سی چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے چاروں طرف. یہ سب جمع میں ہیں. انسان سے کہا کہ گھومو پھرو زمین میں، دیکھو چاروں طرف کیا کیا ہوا، پچھلی قوموں کے ساتھ میں کیا ہوا، عبرت کی داستانوں کو دیکھو. تو چاروں طرف وہ چیزیں، وہ مناظر بکھرے پڑے ہیں جن سے کہا گیا کہ تمہیں ہدایت لینی ہے.
جہاں تک سننے کی طاقت کا تعلق ہے کہ یہ تمہیں صرف ایک جگہ سے ہدایت لینی ہے، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا. ہدایت والا جہاں تک حصہ ہے، سننے کو تم دنیا کی بہت باتیں سنتے رہو، لیکن ہدایت والے حصے کے اندر آخری ہدایت تمہیں ملے گی صرف وہاں جہاں تک سننے کا تعلق ہے، وہ صرف ایک جگہ سے ملے گی، اور وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا. خود تمہیں اپنی نگاہوں سے جگہ جگہ جو کچھ دیکھو گے، ہدایت ان سب جگہوں سے ملے گی. قرآن نے کہا ان سب جگہوں سے بھی ہدایت لینا، اور اس ہدایت کے لیے غور و فکر ضروری ہے، اور غور و فکر کرنا. تو ایک تو پہلو اس کے اندر یہ ہے، جس کی اس لیے کہ یہ جب کہا گیا، جب اسے صرف ایک حصے کو جب سنگولر میں لائے ایک وچن کے اندر، اور باقی قلب کی طاقت کو غور و فکر کی اور دیکھنے کی اسے پلیورل کے اندر لائے جب بہو وچن میں، جمع میں، تو اس جگہ پر یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ یہاں رک کر سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ یہ کیوں اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے الگ. وہاں غور کرنے کی ضرورت تھی خاص طور سے کہ یہ ایک قاعدے سے الگ ایک ورڈ کیوں یہاں پر آئسولیٹ کر کے چل رہا ہے. پھر اس سے کچھ چیزیں آئیں گی نکل کر اور معلوم ہوں گی اور غور کریں گے. تو ایک چیز اور ہو سکتی ہے اس میں، ممکن اور ہو سکتی ہے اور ہوں گی، میں اس کو بہت ایکوریٹلی نہیں کہہ سکتا یہاں. اس پر ضرورت ہے جو میڈیکل سائنسز کے اندر جو مسلمان ہیں وہ غور و فکر کریں، وہ دوسروں سے چاہے ہیلپ لے کے کریں چاہے خود کریں، اسے کمپیئر کریں. انسان کی قلب کی کتنی قوت ہے، یہ تو یہاں تو بھی میڈیکل سائنس نے بات ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں نہیں جیسے ہارٹ ہے یہ کوئی اور فنکشن ہی نہیں ہے اس کا. تو اس کی تو میں بات کی تھی میں نے پچھلی مرتبہ، تو اس لیے اس کو تو میں ابھی اس وقت چھوڑ رہا ہوں کہ اس کی غور و فکر کی قوتیں اور صلاحیتیں، اور پھر وہاں سے سگنلز کا جو ٹو وے جو چینل ہے اس کی بیولوجیکل یا اس کے اندر میڈیکل سائنس کی زبان کے اندر اس چینل کے اندر کتنی نروز ہوں گی کہ اس پر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. آنکھوں دیکھنا اور سننا، دیکھنے کے سلسلے میں آنکھ جو ہے وہ ایک ونڈر ہے، مطلب برین کے بعد سیکنڈ دنیا کا سب سے زیادہ جو جسے کہا جاتا ہے کہ عجیب و غریب چیز، حیرت انگیز چیز جو ہے وہ آنکھیں ہیں. ان آنکھوں کے بارے میں یہ کہ جتنے ریٹنا کے اوپر جتنی ایک ساتھ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، امیجز بنتے ہیں، جتنے کلرز آتے ہیں، ریٹنا یہ آپ کا بلیک جو اندر اس کالے کے اندر جو کالا ہوتا ہے، وہ جو پردہ ہوتا ہے اس کے چاروں طرف، پھر وہ یہاں سے ریٹنا سے جو نروز جاتی ہیں آگے، یا ایٹ اے ٹائم جتنی چیزوں کو دیکھ سکتے، ریٹنا جتنی امیجز کو لے سکتا ہے وہ ان کی تعداد 100 ملین کا مطلب ہوا 10 کروڑ. پھر وہ ان کو پروسیسنگ ہوتی ہے وہاں، اور پروسیسنگ کے بعد ان کو وہ 1 ملین میسیجز کے اندر کنورٹ کرتا ہے 100 ملین کو 10 لاکھ میں. اور پھر وہ 10 لاکھ فائبر نروز ہیں جو برین کو میسج لے کر جاتی ہیں ایک وقت میں، ایک سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ فائبر کی جو اعصابی جو نروز ہیں جو برین کو، دماغ کو جو میسج پہنچاتی ہیں. کان کے لیے یہ کہ کان کا جو آپ کا ڈرم ہے، اس ڈرم کے اندر آواز وائبریٹ کرتی ہے جیسے گونجنا کہتے ہیں. پھر اندر کے حصے کے اندر جو ہیں وہ ہیئر نروز ہیں، بالوں کی طرح کی نروز ہیں، وہ وائبریٹ کرتی ہیں ان آوازوں سے، وہاں پھر ڈیٹیکشن ہوتا ہے الگ. اور پھر وہاں سے جو آگے وہاں سے پھر ایک فائبر نرو جاتی ہے، ایک چینل جاتا ہے جو برین کو جاتا ہے. یہ صرف ایک جا رہا ہے کان کے اندر جو برین کے پاس جا رہا ہے، اور یہاں پر آنکھوں کے ذریعے جو جا رہے ہیں، یہاں سے جو میسیجز جا رہے ہیں، جو سگنلز جا رہے ہیں، جو فائبر نروز ہیں، وہ 10 لاکھ ہیں. اسے پلیورل میں لیا ہے قرآن نے اور اس کو سنگولر میں لیا ہے. کچھ اور ونڈرز ہوں گے اس کے اندر، اور اس کو زیادہ ایکوریٹلی میں نہیں بیان کر سکتا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس کو میڈیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس کے جو ماسٹرز ہیں وہ اس حصے کے اوپر اسے کمپیئر کریں اور غور کریں اور دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر اور زیادہ اسپیسیفک اور زیادہ خاص طور سے ایکوریٹ بیان جو جن الفاظ میں ہم کہہ سکیں، اسے سمجھا سکیں، یہ آئے گا ضرور. اس کا بھی مجھے پہلے سے یقین رہا، اتنی چیزیں جو ہیں وہ ہیں اس کے اندر کہ قرآن نے سماعت سننے کی چیز کو جو ہے سنگولر میں استعمال کیا ہے، جب ان سب کو جب جن جن جگہوں پہ کمپیئر کیا، مقابلہ کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ قادر لفظ یعنی قدرت رکھتا ہے، یہ قدرت لفظ بنا ہے قدر سے، قدری سے تقدیر بنا ہے. تو اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر شے کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے. ایک ترجمہ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے
اللہ نے ہر شے کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اسی کو قادر ہونا کہتے ہیں۔ جس نے تقدیر مقرر کر دی اسی کی قدرت ہے کچھ کر سکنے کی، جو مقرر تقدیر کو کرنے والا ہے۔ قدر کے اصل معنی ہوتے ہیں ایسٹیمیٹ۔ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک ایسٹیمیٹ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور ایک قانون ہے کہ اس کے قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کا انجام یہی ہوگا، ان کے لیے جو اللہ کی قدر میں یا اللہ کی تقدیر کے اندر جو کچھ موجود ہے، اس کے اسٹیمیٹ میں جو کچھ موجود ہے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ بدل نہیں سکتا۔ اور اس میں پھر ایک ڈسکشن اور ہے تقدیر کے اوپر، جو آریہ سماجیوں کا اعتراض ہے۔ میں اعتراض رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، تو پھر اسے ہم اگلی دفعہ لیں گے اس کی تفصیل کو۔ آریہ سماجی یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں جب اسلام کے اوپر، تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آئی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر بات پر قادر ہے، وہ بھی کہتے ہیں سرو شکتیمان ہے، لیکن کہتے ہیں سرو شکتیمان کا یہ مطلب نہیں ہے ہر بات پر قادر ہونے کا کہ اس نے سب کچھ پیدا بھی کر دیا۔ تو بھئی تمہاری کتابوں میں بھی تم لوگ ویدوں کو بہت مانتے ہو، ویدوں میں بھی یہ لکھا ہے سب چیزوں کو اسی نے جنم دیا۔ تو کہتے ہیں جنم دینے کا یہ مطلب نہیں ہے، اور کوئی بھی سنسکرت کا پھر لفظ اس کے لیے آتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سے، عربی کے اندر اور اردو کے اندر، بنا دینے کے لیے، ظہور میں لانے کے لیے، اس کو پرتیکش میں لانے کے لیے۔ کہتے ہیں ان سب چیزوں کا ایک بھی لفظ ایسا، ایک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھا اس سے بنا دیا، کچھ نہیں تھا اس سے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ اگر مٹی ہوگی تو کمہار گھڑا بنا دے گا، مٹی نہیں ہوگی تو نہیں بنا سکتا۔ تو غیر محسوس حالت کے اندر تھا مادہ، میٹر، اس کو محسوس حالت کے اندر، پرتیکش کے اندر، اس کو اپیرنٹ فارم کے اندر خدا نے لے آیا، یہ ہے سرو شکتیمان ہونا۔ لیکن کچھ نہیں تھا اس سے بنا دیا اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، کہیں یونیورس میں کچھ نہیں ہوتا، کہیں پر ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں تھا اور ہو گیا، تو یہ ناممکن ہے، یہ خدا نہیں کرتا۔ تو پھر قادر مطلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ سرو شکتیمان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسمبھو ہے اس کو ایشور بھی نہیں کر سکتا، ناممکن کو خدا بھی نہیں کر سکتا، وہ ناممکن چیز ہے۔ پھر اس کی مثال دیتے ہیں، یہ مثال لیتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، ان کی جو کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، اور آریہ سماجیوں کی وہی کتاب پڑھی ہوئی، بس اس سے آگے انہیں کوئی نالج نہیں ہے، تو وہ بھی مثالیں بس یہی دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی مثال دی ہے، بھئی کون سی چیز ہے؟ خدا کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ایشور کے لیے سرو شکتیمان ہے، کہ نہیں ہے۔ جیسے یہ بتائیے کیا خدا اپنا جیسا دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ کہیں کہ کر سکتا ہے، سرو شکتیمان ہے، تو پھر ایک جیسے دو ہو گئے، ان میں سے ایک بھی خدا نہیں ہے۔ جب ایک ہی جیسے بالکل دو ہو گئے تو ان میں سے ایک بھی ایشور نہیں ہے، پھر وہ خدا تھا ہی نہیں۔ اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو پھر ایک چیز آپ نے مان لی نا کہ دیکھیے یہ نہیں کر سکتا، وہ اسمبھو تھا تو وہ نہیں کر سکتا، تو یہ ایسی وہ اسمبھو یا ناممکن کو وہ بھی نہیں کر سکتا، خدا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آریہ سماجی جو ہے یہ اسلام پر اعتراض لاتے ہیں کہ یہ جو آپ مانتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا اور خدا نے کر دیا، یہ خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اس پر جب یہ چیزیں نکلتی ہیں شروع سے، تو پھر ہمارے سامنے خالی اتنا ہی نہیں کہ ہم نے سن لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے، اس سے ہم آگے نکل گئے۔ ہمیں ان کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات بھی معلوم ہونے چاہیے، اور ان اعتراضات کبھی اگر آئیں تو یہ بات تو ایک الگ ہے کہ ان کے جوابات، جہاں تک اس گروہ کا تعلق ہے، بہت سے ہیں لوگ ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کل ملا کر آریہ سماجی جو ہے وہ مزاج کے اعتبار سے سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ بحثیں کریں گے، مانیں گے نہیں، ثابت جو چیز ہو جائے گی اسے بھی نہیں مانیں گے، الجھیں گے۔ لیکن آپ کا ذہن تو نہیں الجھے نا، اگر ان کی طرف سے جب آئے، ابھی تو نہیں الجھا، لیکن آئیں گے جب آپ کے ذہن، جب وہ شکوک ڈال لیں گے اور آپ سنیں گے کسی جگہ، تو آپ اپنی جگہ کلیئر ہوں، آپ اپنا جواب دے دیں، وہ نہ مانیں، لیکن خود آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جائے۔ اب ایک تو یہ کہ آپ نے بند کر لیا، اسے تو کہتے ہیں اندھ وشواس، آنکھیں بند کر کے نہیں میں تو یہ مانتا ہوں، نہیں مانتا تمہاری بات، ایک وہ ثبوت رکھ رہے ہیں، کچھ نہیں سنتا تمہارے ثبوت۔ تو اسلام تو کہتا ہے یہ ایمان ہی نہیں ہے، شعوری طور پر جب تک سمجھ کر نہیں مانا، یہ اندھ وشواس کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ ہم سمجھ کر مانیں گے تو پھر کہیں پر اگر وہ چیزیں آ رہی ہیں جو شکوک آج کے دور میں دنیا میں لوگ پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس ان شکوک کا جواب یا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر اب چونکہ وقت ہو گیا، 9:30 بج گئے، وقت پورا ہو گیا، اس پوائنٹ کو لے کر ہم آگے چلیں گے جو آریہ سماجیوں کا اس کے اوپر ہے، اللہ کی قدرت کے اوپر،
اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ آیت نمبر 20 تک ہم پہنچے، اور آیت نمبر 21 سے پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں گے اگلا درس اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.